جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عمران خان صاحب کو جیل میں ایکسرسائز کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، واک کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اور آج صبح جب وہ عدالت میں آئے، وہ عدالت جو لگتی بھی جیل کے اندر ہے، تو خان صاحب بڑے غصے میں تھے، ان کا بلڈ پریشر ہائی تھا۔ یہ ان کے وکیل نے باہر آ کے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا ہے۔ ان کے وکلا کی جانب سے جو ڈیٹیلز بتائی گئی ہیں وہ بڑی پریشان کن ہیں۔ خان صاحب کو جب لایا گیا صبح مقدمے کے سلسلے میں، ساتھ ان کے شاہ محمود قریشی صاحب بھی تھے۔ یہ عدالت جیل کے اندر ہی بنائی گئی ہے، ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، اس میں یہ عدالت ہے۔ خان صاحب کے وکلا کے بقول، اور اس کمرے کے ساتھ ایک پنجرہ نما چھوٹی سی چیز ہے، وہاں پہ لا کے ان کو بٹھا دیا گیا، وہاں پہ لا کے ان کو کھڑا کر دیا گیا، جس کے اوپر ان کے وکلا نے احتجاج کیا، اور پھر خان صاحب کو عدالت کے اندر موو کیا گیا۔ جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ خان صاحب کو ایکسرسائز کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اور خان صاحب نے وہاں پہ یہ کہا بھی کہ میں کوئی آپ سے ایکسٹرا سہولت نہیں مانگ رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے اے سی چاہیے، مجھے وہ چاہیے، مجھے صرف جو جیل مینول کے تحت جو سہولتیں میسر ہوتی ہیں کسی بھی قیدی کو، جس میں ایکسرسائز کرنا اور دیگر چیزیں، ان چیزوں کا میں مطالبہ کر رہا ہوں، ان چیزوں کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں۔ اب اس کے اوپر خان صاحب کی جو وکلا کی ٹیم ہے، جس طرح میں نے پہلے بتایا، انہوں نے مختلف قسم کی درخواستیں بھی دی ہیں، وہ سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ خان صاحب جب اٹک جیل سے اڈیالہ جیل شفٹ ہو رہے تھے، اسی وقت خان صاحب نے اپنے وکلا کی ٹیم کو کہا تھا کہ میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا، میں یہاں پہ سیٹ ہوں۔ وہاں پہ ان کو لمبی جگہ بھی مل گئی تھی جس میں وہ جاگنگ کرتے تھے۔ اصل مسئلہ ہی ایکسرسائز کا ہے۔ ادھر بھی جو وکیل ان کو ملنے گئے تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ خان صاحب نے کیا شکایت کی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ چیز پہ بات ہوئی، اس چیز پہ بات ہوئی مجھے، لیکن ایک چیز بتائیں جس کے اوپر عمران خان صاحب بار بار شکایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی وہ اپنی ایکسرسائز کے حوالے سے شکایت کرتے ہیں۔ اب تو انہوں نے وہاں پہ کوئی بار وغیرہ بھی لگوا لی ہے۔ یہ میں اٹک جیل کی بات کر رہا ہوں، وہاں پہ ان کو ایکسرسائز کی چیزیں وغیرہ بھی مل گئی تھی، لیکن ادھر بھی اگر ان کا کوئی گلا شکوہ تھا تو وہ اسی حوالے سے تھا۔ اور وہ جو شکوہ انہوں نے کیا، وہ جو کمپلین انہوں نے کی اپنے وکیل سے، انہوں نے کہا کہ مجھے ڈمبل نہیں ملے ابھی تک، میں وہ ڈمبل بھی کرنا چاہتا ہوں، ایکسرسائز کرنا چاہتا ہوں، وہ ابھی تک مجھے نہیں ملے۔ اور جب وہ یہاں پہ آ رہے تھے، اس وقت بھی اس خدشے کا اظہار کر رہے تھے کہ وہاں پہ لے جا کے کچھ اس قسم کی حرکت ہوگی، تو لگتا یہ ہے کہ ایک طرح سے ان کو تھوڑا سا تنگ کرنے کی شاید کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ ان کا جو موومنٹ ہے اس کو ریسٹرکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان سینس کہ وہ جتنی ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں اتنی ایکسرسائز ان کو کرنے نہیں دی جا رہی۔ اچھا، یہ بھی ویسے اپنی نوعیت کا ایک مختلف سیاسی مقدمہ ہوگا کہ ایک 71 سال کا ایک بزرگ شہری جو ہے، اس کی کمپلین کیا ہے؟ اس کی کمپلین یہ ہے کہ مجھے ورزش نہیں کرنے دی جا رہی۔ باقی جو سیاسی قائدین ہیں ان کا کیا ہوتا ہے، وہ کیا کچھ کرتے ہیں، میں اس ڈیٹیلز میں نہیں جاتا، لیکن یہ بھی ایک منفرد چیز ہے کہ کمپلین یہ ہے کہ جناب مجھے ورزش نہیں کرنے دی جا رہی، مجھے ورزش کرنے کی اجازت دی جائے۔ اچھا، یہ خان صاحب کا مقدمہ تو چلتا رہے گا، اس میں فرد جرم عائد ہوگی۔ یہ جو میری پریڈکشن ہے کہ اس میں بڑی جلدی سے تیزی سے مقدمے کو چلایا جائے گا اور ان کو سزا سنا دی جائے گی۔ یہ ان کے وکلا بھی کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے چیزوں کو بڑھایا جا رہا ہے، لگتا یہ ہے کہ تیزی سے مقدمے کو چلایا جائے گا اور ان کو سزا سنا دی جائے گی، ان کو ایک طرح سے جسے وہ کہتے ہیں نا سیاسی عمل سے باہر رکھنے کے لیے یہ ایک بڑی اہم پیش رفت ہوگی۔ اینیوے، آپ دیکھتے ہیں کہ چیزیں آگے کس طرف جاتی ہیں۔ مقدمہ تو یہ تیزی سے چلانے کا فیصلہ لگتا ہے کر لیا گیا ہے۔ اب اس مقدمے کا جب فیصلہ آئے گا تو پھر اس کے اوپر کامنٹ کریں گے کہ اس کے اندر کیا چیز ہے، کیا لکھا ہے، جج صاحب نے کیا ریزنز دیے ہیں۔ توشہ خانہ کا فیصلہ بھی ہمارے سامنے ہی ہے۔ اچھا، جس طرح صبح کی ویڈیو میں بھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے سماعت جاری ہے سپریم کورٹ میں، اب وہ سماعت ملتوی کر دی گئی ہے کل تک کے لیے۔ آج اگین دوبارہ میں یہ کہوں گا کہ جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر اور جسٹس عائشہ ملک نے جو قانونی نقطے وہاں پہ اٹھائے، وہ اتنے بریلینٹ ہیں کہ ان نقطوں کو سن کے آپ کو کیس سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ وہاں پہ دیگر معزز جج صاحبان نے بھی باتیں کی، بہت سارے کامنٹس پاس کیے، پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اوپر بات کی، اچھا دیگر چیزوں کے اوپر بھی بات ہوتی رہتی ہے، کامنٹس ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو معزز جج صاحبان ہیں یہ ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں اور قانونی نقطے پہ بات کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے جی عدالت نے یہ کر دیا، فلانے چیف جسٹس نے پہلے وہ کر دیا، یہ میری طاقت ہے تو میں اس کو دے دوں تو کیا، نہیں، یہ ساری چیزیں آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کے ہوتی ہیں۔ نہ یہاں پہ حکومت کوئی اپنی مرضی سے کر سکتا ہے، نہ یہاں پہ کوئی وکالت جو اپنی مرضی سے کر سکتا ہے، نہ یہاں پہ کوئی جج اپنی مرضی سے فیصلے کر سکتا ہے۔ ہر کوئی آئین اور قانون کے تابع ہوتا ہے۔ یہ اصل بحث ہے۔ وہ جس قسم کی قانون سازی کی گئی اس میں اپیل کا حق بھی دے دیا گیا،
کیا 2/3 اکثریت کے بغیر اس طرح آئین میں تبدیلی کی جا سکتی ہے؟ جسٹس منیب اختر صاحب نے بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس اٹھائے. پھر آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ کوشچن وہی ہے جو پہلے بھی اٹھایا گیا تھا جسٹس اعجاز الحسن صاحب کی جانب سے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی اس کی جانب آج اشارہ کیا، اس کا ذکر کیا کہ اصل ایشو یہ ہے کیا آئین اجازت دیتا ہے کہ پارلیمنٹ کو کہ سادہ قانون سازی کے ذریعے وہ اس قسم کی قانون سازی کر سکے، سادہ قانون سازی کے ذریعے وہ آئین کے اندر اس طرح رد و بدل کر سکے. اب اس اپیل کے حق سے کیا میاں صاحب کو فائدہ ہوگا، کس طرح چیزوں کو آگے لے جایا جائے گا، پر اینی وے یہ بحث چل رہی ہے. اور جس طرح میں نے آپ کو کہا نا کہ مختلف چیزوں کے اوپر کامنٹس ہوتے ہیں، سابق جوڈیشری کے اوپر بھی وہاں کامنٹس ہو رہے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب پارلیمنٹ یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے، لیکن اصل میں تو یہاں پہ قانونی نکات کے اوپر بات ہونی چاہیے نا، وہ انڈرسٹینڈ کروانے چاہیے لوگوں کو. اچھا، ایک موقع کے اوپر جسٹس منیب اختر نے جو سابق چیف جسٹس صاحبان ہیں ان کے خلاف جو بار بار باتیں کی جا رہی کہ جی عدلیہ نے یہ فیصلے دے دیے وہ دے دیے، اس کے اوپر انہوں نے برہمی کا اظہار بھی کیا. انہوں نے کہا جو لوگ یہاں پہ موجود نہیں ہیں، اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، ہمیں ان کے اوپر توجہ نہیں دینی چاہیے، اس کے اوپر کامنٹس نہیں کرنے چاہیے، جو مقدمہ سامنے ہے اس کے اوپر بات کریں. پر اینی وے آج اگین دوبارہ میں نے جس طرح پہلے بھی عرض کی کہ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ، جسٹس منیب اختر صاحب کے پوائنٹس نے بڑا متاثر کیا، جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے بھی بڑے امپورٹنٹ نقطے اٹھائے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ مقدمہ آگے کس طرف جاتا ہے. کل دوبارہ اس کی سماعت ہونی ہے، جو بھی تفصیلات سامنے آئیں گی کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.